نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام لائق صد احترام تمامی شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی محترم محمد گلریز صاحب اور ان کے اہل خانہ کو کہ جنہوں نے الحمدللہ آج اس خوشی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم انہیں ان کے اہل خانہ کو دارین کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محسن، مشفق اور مہربان قبلہ سید محمد عادل شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی محبتیں اور گلریز بھائی ان کے اہل خانہ کی محبتیں مجھ فقیر کو یہاں کھینچ لائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں نے مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نکاح کا سلسلہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو احباب گفتگو فرما رہے ہیں، اگر حضور کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بات ہے تو بھلے کر لیجئے، نہیں تو میری اگر آواز پہنچ رہی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیجئے، اور اگر چند لمحے کے لیے ہم اپنے موبائل چھوڑ دیں گے تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی پیغام ہم یہاں سے لے کے چلے جائیں گے، تو تھوڑی سی خاموشی اختیار اگر کر لی جائے۔ یقیناً یہ نکاح کی تقریب ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے گلریز بھائی، چونکہ ان کا یہ عمل کہ نکاح کے موقع پر حضور کے ذکر کی محفل، یہ عمل جو ہے یہ قابل تعریف بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے، کہ ہمیں بھی اللہ یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے بچوں کی خوشیوں پر اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل سجائیں۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ میں نے صرف 2 باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے، چونکہ خطاب نہیں ہے، بس 2-3 باتوں کے لیے مجھے حکم ملا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ نکاح کا سلسلہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا میرے دوستوں کہ حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جو سن رہے ہیں اور جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان کی تھوڑی تھوڑی آواز میرے کانوں تک آ جائے گی تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ مجمع ڈیلی ہوتے ہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2-4 دل والے مل جائیں تو ان سے 2-3 باتیں کر لی جائیں، باقی ہم جنہیں سنا رہے ہیں الحمدللہ وہ سن رہے ہیں، وہاں سنا جا رہا ہے۔ حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے دوستو، ہم سب حضور کے ذکر کے محتاج ہیں۔ ہمارے یہاں ذکر کرنے اور آپ کے سننے سے حضور کا ذکر بلند نہیں ہو جائے گا، وہ تو ہیں ہی بلند۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک مختصر سی تقریب ہے، تھوڑی دیر کے بعد دعا ہو جائے گی، لنگر ہم سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن خدا کی قسم اس کے بعد جو گھڑیاں آئیں گی نا، حضور کا ذکر اور بھی بلند ہو جائے گا۔ ہم حضور کا ذکر بلند کرنے نہیں آئے، انہوں نے آج اپنے نکاح کی تقریب میں حضور کا ذکر اور ان کی محفل سجا کر، یہ محفل سجائی اس لیے کہ حضور کا ذکر نہیں بلکہ اپنے نصیب چمکانے کا انہیں موقع مل گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے ہم سب پر بھی فضل فرما دیا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی آج اس محفل کا حصہ بن گئے ہیں۔ میں اس جملے کی وضاحت، چونکہ ہم سب کی پہچان الحمدللہ درود پاک سے ہے، ہماری ماؤں نے ہماری گٹھیوں میں الحمدللہ درود پاک اور حضور کی محبت شامل کی ہے، میں ایک بات صرف
ایک ہی آیت کی طرف اشارہ دوں گا اور ایک پیغام کے ساتھ بات مکمل کر دوں گا. اور اگر یہ میسج ہمارے احباب جتنے تشریف فرمائیں اور شاید میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں، اگر ہم اپنے ساتھ لے گئے تو بہت کچھ اس میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. میرے دوستوں، بچپن سے یہ آیت کریمہ سنتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور کئی بار ہم نے اپنے علماء کرام سے اس پر کلام سنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. مستقل سلسلہ چل رہا ہے، ایک لمحے کا بھی گیپ نہیں ہے. اب کوئی سمجھے یار شادی نکاح کی تقریب اور یہاں بھی آپ نے ذکر کی محفل سجا لی ہے. بعض اوقات گھنٹوں کی تقریر سے ہم وہ نہیں لے سکتے، بعض اوقات چند جملوں سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. میں اگر اس کے بعد کلام نہ بھی کروں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں حضور کی عظمت اور شان پہ کلام کر سکوں. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اگر ہم صرف اس پر دھیان کر لیں کہ جس محبوب کے ہم قصیدے پڑھ رہے ہیں وہ محبوب ہیں کہ جن پر کائنات کا مالک اس وقت درود بھیج رہا ہے، یعنی جن پر ہمارا رب درود بھیج رہا ہے، ہم اس محبوب کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کے ذکر کی اب الحمدللہ محفل سجائے بیٹھے ہیں. اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. اچھا یہ فرشتے کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نالج ہے کسی کے علم میں ہوگا تو میری بھی اصلاح کر دیجئے گا. کوئی ہے کوئی 10-15 ہزار فرشتے ہوں گے، 50-60 ہزار ہوں گے، 2-4 لاکھ یا پھر اس سے بھی زائد ہوں گے. چلو آسان کر دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی. کچھ دوست توجہ فرما رہے تو اشارہ دے رہا ہوں، یہ گھنٹوں کی باتیں میں نے منٹوں میں کرنی، ذرا توجہ فرمائیے گا. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور شام تک حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں. شام کو پھر 70,000 اور آتے ہیں جو صبح تک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، درود پاک کے گجرے پیش کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے جو ایک بار آتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. نہ جانے کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اربوں کھربوں فرشتے ہیں، اربوں کھربوں فرشتے. اب علماء کرام سے پوچھئے اتنے سارے فرشتے یہ سارے کام کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ کام تو 2-4 ہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اتنے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں جنہیں میرے رب نے بنایا ہے؟ فرمایا یہ اور کچھ نہیں کرتے، بس مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. تو اربوں فرشتے حضور پر درود بھیج رہے ہیں. کائنات کا مالک خود میرے محبوب پر درود بھیج رہا ہے. یارو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ذکر کی محفل اس لیے سجائی ہے تاکہ آج ہم ان کا ذکر کر کے آج ہمیں اللہ نے اپنے نصیب چمکانے کا موقع عطا فرما دیا. حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے. اسی جملے کی وضاحت کے لیے میں نے ایک بات آیت کریمہ آپ کے ساتھ کوٹ کر دی اور ایک پیغام دے رہا ہوں، اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے. جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں اور میری مائیں بہنیں اگر سماعت کر رہی ہیں تو گزارش کروں گا دوستو، ڈیلی ایک تسبیح سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. مجھے اگر گلریز بھائی فرماتے نا کہ آپ نے 1 منٹ بات کرنی ہے تو میں انہیں یہ جانتے ہیں میں صرف درود کی ہی بات کرتا. کہہ رہے حضرت درود اتنا اہم ہے، آپ اس پر اتنا زور کیوں دیتے؟ یہ کب سے ہے؟ جوان پوچھتے کب سے ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب تب کب یہ الفاظ بھی نہیں بنے تھے جب سے مصطفیٰ پہ درود ہے. کہتے کب تک ہے؟ میں نے کہا جہاں تک قرآن کو فقیر نے سمجھا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ اللہ کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس وقت بھی میرے اور آپ کے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوگا. کہا علامہ صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا بھیجنے والا خود خدا ہے، خدا بھی باقی رہے گا، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی باقی رہے گا. سب سے بہترین عمل دوستو، ایک دفعہ اگر یہ درود پاک پڑھا جائے تو اللہ کی 10 رحمتیں ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رب اپنے محبوب سے پیار کتنا کرتا ہے. ہم نے ایک دفعہ درود پڑھا اور وہ اس نے 10 رحمتیں نازل فرمائے، 10 درجات بلند فرما دی اور 10 گناہوں کو معاف فرما دی. دوستو گزارش ہے کہ اس موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم سارا دن جو محنت کرتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. کوئی آفس میں جاب کرتا ہے، کوئی بینک میں ہے، کوئی اپنی شاپ ہے، بزنس ہے، کسی بھی حوالے سے. اگر مجھ سے پوچھو کہ بھائی آپ کس کے لیے محنت کرتے ہیں تو کہے گا حضرت اپنی اولاد کے لیے. اور میرے دوستو یاد رکھیے گا، ہم نے اگر اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، انہیں حضور کی محبت نہ دی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا ہے. اگر ہم نے انہیں حضور کا پیار دے دیا، کچھ بھی نہ دیا، تو یاد رکھنا ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا. یہ وہی محبت ہے جو ان کے والدین نے ان کی گٹی میں دی ہے. ورنہ شادی کے موقع پر اور نکاح کی تقریب میں جو ہمارے جوانوں کے شوق ہوتے ہیں،
اور جو جوانوں نے پلان کیا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں تو اس جوان کے دل میں بھی ہوں گی، لیکن اس نے کہا نہیں، نکاح کے موقع پر حضور کا ذکر ہوگا، حضور کی باتیں ہوں گی، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے جائیں گے۔ حضرت جب شادی کے موقع پر ہم اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کے لیے جاتے ہیں، منتیں کر لیتے ہیں کہ یار چلے ہو گئی ہی غلطی، شادی کا موقع ہے، معاف کر دیجئے، اب تشریف لے آئیے گا۔ میں نے کہا جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کو مناتے ہیں، یہ شادی کا موقع تو وہ موقع ہے، سب کو منا لیتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے کہ شادی اور نکاح کی تقریب میں اللہ کو بھی راضی کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کیا جائے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک میسج بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے کہ جوانوں کی سوچ بدلے، کہ شادیاں اس انداز میں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ جو شادیاں اور بھی میں دیکھتا ہوا آیا ہوں، پاس میں بھی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن شادیاں اگر ہم چاہیں اس انداز میں بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پھر وہ شادی نہیں لگے گی۔ یارو جس شادی میں میرے محبوب کا ذکر ہو، پھر اس سے بڑی رحمت والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہم اس وقت حضور کی باتیں کر رہے ہیں، اس وقت یہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو میری گزارش ہے میرے دوستو، ایک تسبیح خود بھی درود پاک پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ میسج یہ فقیر یہ کر آپ کو یہ عرض کر کے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ کبھی یہ کام آئے گا آپ کو۔ ایک تسبیح، بہت سارے لوگ آپ میں سے پوچھتے رہتے ہیں، احباب پوچھتے رہتے ہیں حضرت کو ایک ایسا وظیفہ جس سے ساری کامیابیاں مل جائیں اور سارے معاملات حل ہو جائیں۔ یہاں بیٹھا ہوا اگر میں کسی شخص سے پوچھوں گا تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے کہیں نہ کہیں پریشان ہے، تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے، کیونکہ یہ کائنات کا مالک کر رہا ہے۔ میرے دوستو ایک تسبیح ڈیلی درود پاک کی عادت ڈال لیں تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں پھر آپ کو کامیابیوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، کامیابیاں چل کر خود آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ آج کہتے ہیں والدین جی بچے کہنا نہیں مانتے، غصہ کرتے ہیں، چڑچڑا پن ہے، بچوں کے مزاج میں سختی آ رہی ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا، بدتمیزی کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے بات نہیں ہوتی۔ اور میں ان والدین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کیا کرتا ہوں، کاش کہ ہم نے بچپن سے ان کے سینوں میں حضور کا پیار ڈالا ہوتا، حضور کی محبت ہم نے ان کی گھٹی میں ڈالی ہوتی، تو آج یہ سارے معاملات نہ ہوتے۔ آج یاد رکھیے گا، ہم فزکس، کیمسٹری اور بایو کے لیے بہت اچھے ٹیچر تلاش کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر اعلیٰ افسر بن جائے، بڑا افسر بن جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر یہ سارے والدین سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ والدین ہمارے ساتھ بچوں نے ایسا کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں یار فزکس کیمسٹری کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ ماں باپ کس ہستی کا نام ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بھی رہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کے وفادار بھی رہیں، پھر انہیں قرآن بھی پڑھایا کریں اور میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھایا کریں۔ آج ماں باپ کہتے ہیں جب ہمارے بچے نہیں سوتے حضرت جب تک ہم انہیں کوئی کہانی نہ سنائیں یا جب تک انہیں موبائل نہ دیا جائے تو بچوں کو نیند نہیں آتی۔ تو میں کہا کرتا ہوں یارو اگر کہانی ہی سنانی ہے تو میں اس ماں سے کہتا ہوں پھر ڈائجسٹ اور ناول پڑھ کے نہ سنایا کرے، انہیں میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے سنا دیا کرے۔ تو بچے کہیں گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ آج شادی سے، نکاح کی تقریب سے آپ کو یہ میسج بھی دیا جا رہا ہے، آؤ محبوب علیہ السلام کے غلام بن جاؤ، کیونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اور پھر ہمارے درمیان حافظ اقبال بھی تو نہیں رہے نا، شاید کوئی پہنچا ہو، میں نے کسی طرف اشارہ دیا، اب ہمارے درمیان حافظ اقبال بھی تو نہیں رہے۔ چند دن پہلے پاکستانی تاریخ میں ایک بہت بڑا جنازہ ہوا تھا، شاید کسی کو پتا ہو، شاید جانتے ہو، آپ تو بہت قریب ہیں، ہم کراچی والے دور تھے، آپ تو بہت قریب ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو کتنے رشتہ دار آئے ہوں گے ان کے، 500 1000، چلے مان لیا بہت بڑا خاندان ہے تو 10,000 آئے ہوں گے۔ یہ لاکھوں لوگ کون تھے؟ کیوں آئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی حضور کی محبت۔ میرا ان سے خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن بعض رشتے خونی رشتے سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ان سے پیار کی، محبت کی وجہ کہ مستقل انہیں اندازہ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ میں کتنا سفر کرتا ہوا اور معاملات طے کرتا ہوا یہاں تک، اللہ کے فضل سے وعدے کے مطابق میں 1 گھنٹہ پہلے یہاں پہنچا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وعدہ پورا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ وجہ صرف ان سے یہ ہے کیونکہ یہ حضور کے غلام ہیں، یہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے جب سے میرا ان سے تعلق کئی سالوں سے ہے، ہمیشہ انہیں حضور کے نام پہ مچلتے دیکھا، حضور کے نام پہ تڑپتے دیکھا، حضور کے نام پہ انہیں آنسو بہاتے دیکھا، باادب دیکھا، ماں باپ کا فرما بردار دیکھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا دیکھا۔
اس لیے ان سے محبت ہے، اور وہی محبت آج مجھے کراچی سے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میسج میں دے چکا ہوں، وہ تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تسبیح ڈیلی اپنے بچوں کو درود کی عادت ڈالی جائے، اور ساتھ ساتھ زیادہ نہ صحیح ایک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہم اپنے گھروں میں رکھ لیں میرے دوستو۔ تو میں کہتا ہوں یار زیادہ نہ صحیح 5 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر صرف ایک بات سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں کو بتا دیا کریں۔ اس بات پہ میں اپنی بات مکمل اور نکاح کے معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے جب بچے کوئی تقریب ہوتی ہے نا تو ہم بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، ان بچوں کو بتائیں یہ باتیں۔ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں حضور مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں، وقت بہت مختصر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں جب بچے کھیلتے ہیں تو کپڑوں پہ بھی مٹی ہوتی ہے اور ہاتھوں پر بھی مٹی ہوتی ہے۔ بچوں کی نظر جب میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ پر گئی نا، وہ بچے دوڑتے ہوئے حضور کی طرف آئے تو میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور حضور نے ایسے اپنے بازو پھیلا لیے، فرمایا جو بچہ مصطفیٰ کے سینے سے آ کے لگے گا حضور اسے انعام سے بھی نوازیں گے، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ باتیں جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو یقینی طور پر وہ بچے حضور کے غلام بنیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ جو جنازہ قریب میں ہوا، اس کی مثال دی گئی ہے کہ یار ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو قریب دور کوئی رشتہ دار رہتا تو ہم انتظار نہیں کر پاتے، کہتے ہیں یار وہ دیر سے آئے گا، اور یہاں اگر چہرے میں باڈی میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ 40 گھنٹے کم و بیش جمعرات کی رات کو انتقال ہوا اس مرد کلندر کا، جمعرات کی رات بھی گزری، دن بھی گزرا جمعے کا، پھر رات آئی، پھر دوسرا دن آ گیا، کم و بیش 40 گھنٹے گزر گئے میرے دوستو۔ اپنے تو اپنے غیر بھی کہہ رہے تھے، آج دیکھ کے سمجھ آ گیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو حضور کے بن جاؤ، ساری کائنات آپ کی بن جائے گی۔ یہ لاکھوں لوگ جو وہاں پہنچے تھے، وجہ کیا تھی؟ حضور کی محبت۔ تو میرے دوستو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شادی سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس نکاح کی تقریب میں وہ ساری چیزیں چھوڑ کر، ہر چند کے ان کے دوستوں نے بہت سارے مشورے بھی دیے ہوں گے، دوستوں نے کہا بھی ہوگا یار ایسا نہیں تو ویسا ہونا چاہیے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کیونکہ دوست سے پہچانا جاتا ہے، جب خود ہی ایسے ہوں گے دوست بھی ایسے ہی ہوا ہوں گے تو انہوں نے یقیناً وہ مشورے دیے بھی نہیں ہوں گے۔ میں تو ایک مثال دے کر بات کر رہا ہوں کیونکہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسی سنگت تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے بچے کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، والدین کو فکر ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے دل میں یہ جذبات کیوں نہیں ہیں، ہم ابھی تک انہی پٹاخوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، ہم ابھی تک کیوں کہتے ہیں جو سب سے زیادہ جو پیسے نچھاور کرنے والا ہے اسے بلایا جائے گا جن پر نچھاور کیے جائیں۔ میں وہ نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اشاروں میں نے بات کر دی ہے، لیکن یہ جذبہ کہ مجھے وہ سب کچھ نہیں چاہیے، بلکہ جب میرے نکاح کی تقریب ہوگی یا تو قرآن کی تلاوت ہوگی، میرے مصطفیٰ کی نعتیں ہوں گی، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے جائیں گے، میرے ماں باپ کی باتیں ہوں گی، اور پھر وہاں پر ان بچوں کو اور جوانوں کو پیغام بھی دیا جائے گا کہ جب ماں باپ کی انسان خدمت کرتا ہے تو ساری دنیا کی نعمتیں پھر اس کے قدموں پہ چل کے آ جاتی ہیں۔ میرے دوستو اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس آخر کے چند کلمات، میں مستقل جاگا ہوا بھی ہوں، 24 گھنٹے سے شاید ہمیں زیادہ ہو چکے ہیں، سفر بھی اور وہاں مستقل، اور میں نے چند گزارشات بس آپ کے سامنے کی ہیں۔ اور قبلہ ہمارے بہت ہی محترم سید محمد عادل شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت محبت کرنے والے، بہت پیار کرنے والی شخصیت ہیں، اور یہ ہمارے گلیز بھائی کے الحمدللہ ماموں ہیں، ملوایا انہوں نے ہے لیکن کچھ محبتیں ان کی اور کچھ محبتیں ان کی، اور ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بیٹھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے گھر والوں کو وہ کھینچ لائی ہیں۔ لیکن آج چونکہ آپ کے بڑے بھائی اور ان کے بڑے ماموں سید اشفاق صاحب کسی مصروفیت کے سبب وہاں نہیں ہے اس وقت، ان کی کمی بھی محسوس کی جا رہی ہے، اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے، پورے اہل خانہ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ دوست شامل ہوئے ہیں، محبت کرنے والے آئے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیزہ ہیں، آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے، آمین کہنا ہے، تاکہ اللہ کریم ہمارے اس بھائی کو اور ہماری بہن کو اللہ کریم دائمی عزتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ نماز سے محبت کیجئے دوستو، قرآن سے محبت کیجئے، چلتے پھرتے اپنا وظیفہ درود پاک بنائیے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، بالکل مختصر سی زندگی ہے، ہمیں نہیں پتا کل کا دن کیا ہونے والا ہے، ہم نے چلے جانا ہے دوستو، بس تھوڑی سی زندگی میں حضور کے غلام بن کے جیو، ہم نے چلے جانا ہے،
شاید ہماری قبروں پر بھی کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن میں کہا کرتا ہوں یارو، جہاں سب ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے نا، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں آمنہ کے لال کام آئیں گے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق کام آئے گا۔ ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے عشق کریں۔ اللہ کریم آپ سب جوانوں کو بھی، آپ احباب کو سب کو سلامت رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے گلریز بھائی کو خاص طور پر، اور ماشاءاللہ جس انداز میں ماشاءاللہ کریڈٹ تو ماں باپ کو جاتا ہے، اصل بات تو یقینی طور پر کہ ماں باپ نے اپنے ان بچوں کی ایسی تربیت کی ہے۔ اس جملے پہ بات مکمل ہو جائے گی۔ کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھا، جوانوں ذرا غور فرمائیے گا، ایک جملہ ہے لیکن بہت ساری باتیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی۔ کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھا، اس نے کہا کیا بات ہے، امت میں دوسرا حسین نہیں ہوا؟ تو کسی نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ امت میں دوسری ماں سیدہ زہرا نہیں ہوئی تو بیٹا حسین جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ ماشاءاللہ انہیں کریڈٹ جاتا ہے۔ اللہ ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، اور ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی خوشامد نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ مہمان ہیں اور گلیز بھائی کا نکاح ہے تو حضرتیں، اور مجھے جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں خوشامد نہیں کر رہا، نہ میں خوشامد کو اپنے لیے نہ کسی کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ دلی جذبات اور محبت ہے ان کے ساتھ، جو کہ الحمدللہ یہ حضور سے پیار کرنے والے ہیں، با ادب ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں۔ اللہ ان کو اس میں اور عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے احمد رضا بھائی، ان کے دوست اور باقی ساتھیوں کو اللہ سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔